إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رمضان مبارک کا یہ آخری عشرے کا آخری آنے والا عشرہ جہنم سے آزادی کا، اور جس عشرے میں ہم بیٹھے ہیں یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا ہے۔ اس عشرے میں ہم کو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، آنے والے عشرے میں جہنم سے رب کی پناہ کا طلب کرنا چاہیے۔ اور آج بعد نماز عصر مغرب سے پہلے تمام اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ مسجدوں میں اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے مناسب سمجھا کہ اعتکاف کے کچھ مسائل اور اس پر ایک دو حدیث کوٹ کر دی جائے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اعتکاف ہے کیا۔ حقیقت میں اعتکاف کو ہم نے ایک تماشا اور کھیل بنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو ہم اعتکاف کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں اعتکاف، وہ اعتکاف نہیں، وہ تو ہمارا اپنا بنایا ہوا اعتکاف، شرعی اعتکاف نہیں۔ معتکف کے لیے کیا ضروریات ہیں، کیا شرائط اس کے لیے ہیں، اسے کیسے رہنا چاہیے مسجد میں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی سیکھتا ہی نہیں۔ جیسے حج پر جانے والا حاجی، بس اتنا کافی اس کے لیے، اس کے پاس پیسہ ہو گیا، ویزا آ گیا، پاسپورٹ تیار ہے، بس ہو گیا ہمارا۔ سیکھنا کیا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جا رہے ہیں تو دھڑلے سے، پیسہ ہے بس ہو گیا سب، ہمارا بھائی حج ہو گیا، ہم مولوی صاحب کے پاس کیوں جائیں؟ کیا ضرورت ان کے پاس جانے کی؟ ہمارے پاس پیسہ، ان کو ہمارے پاس آنا۔ اعتکاف کی ایک اہم چیز ہے، سنت مصطفیٰ ہے، سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ لوگ ذوق و شوق سے بیٹھتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے نوجوان جو اس کا شوق رکھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کا، وہ آج کے اس مجلس میں جو اعتکاف کے مسائل بیان کیے جائیں بغور سماعت کریں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کے تحت حدیث آ رہی ہے، صحیحین میں بخاری اور مسلم میں دونوں میں حدیث موجود ہے، جس کو روایت کرتی ہیں تمام امت محمدیہ کی ماں طیبہ طاہرہ حضرت ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس مسئلے پر سرکار اعتکاف کرتے بتائے گا کون؟ تو عائشہ ہی بتائے گا، بیوی ہی بتائے گی کہ شوہر کیا کام کرتا ہے، آپ نے کہاں رہتا۔ اب وہ بیان کرتی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 20ویں روزے ختم ہونے سے پہلے یعنی تاریخ سے پہلے 21 داخل ہو، رات چاند نکلے، اس سے پہلے معتکف مسجد میں نیت کر کے اعتکاف کے ارادے سے بیٹھ گئے۔ دوسری حدیث کوٹ کرتے ہیں، ابو داؤد انہی سے راوی کہتی ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ ہی دوسری حدیث روایت کرتی ہے، لیکن اس کو ابو داؤد میں لکھا ہے اس حدیث کو۔ معتکف پر سنت ہے کہ وہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ضروری ہے۔ اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ اس میں کئی چیزیں
بتا دی گئی ہے، بہت ساری چیز آ گئی ہے۔ مریض کی عادت کے لیے اگر اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی تو نہیں جا سکتا ہے، جنازے میں بھی نہیں حاضر ہو سکتا ہے، عورت کو بھی نہیں چھو سکتا ہے، نہ اس سے مل سکتا ہے، نہ کسی ضرورت کے لیے وہ جا سکتا ہے، مگر اس حاجت کے لیے جو ضروری ہو اس کے الگ مسئلے ہیں۔ طبیعت وغیرہ خراب ہو اور بڑھنے کا اندیشہ ہو تو دوا کے لیے ڈاکٹر تو بھی آ سکتے ہیں، اگر ایسی سچویشن نہ ہو تو جا کر کے دوا لے سکتا ہے۔ اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ معتکف کے لیے شرط یہ کہ وہ روزہ رکھے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اعتکاف ہوگا بھی تو جماعت والی مسجد میں جس میں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو، ایک جگہ پر آگے بیان کرتے جس میں امام اور مؤذن رکھے گئے بھلے جماعت نہ ہوتی ہو، ان مساجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اور گھروں میں عورتیں اعتکاف کرتی ہیں، لیکن ان کے لیے شرط یہ ہے کہ جن گھروں میں بیت المسجد ہو، جن گھروں میں بیت المسجد یا کچھ جگہ خاص کر لیا گیا ہو نماز پڑھنے کے لیے، وہ حصہ گھر کا متعین کیا گیا ہو کہ یہاں میں نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تو اس جگہ پر عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ باقی اگر ایسی گھر میں ایسی حالت نہیں ہے تو اعتکاف نہیں کر سکتے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لگے ہاتھ بات ہے، اس لیے اس کو بتا دیا۔ تیسری حدیث کو پڑھ کر ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے ہے کہ وہ جب سے اللہ کے گھر میں آیا ہے گناہ کرنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی چیز دیکھتا نہیں ہے بری چیز ہے، آدھا دیکھتا تو نمازی کو دیکھتا ہے، اذان سنتا ہے، قرآن کی تلاوتیں سنتا ہے، دیکھتا تو کیا مسجد میں تو دیوار دیکھتا ہے، دیکھتا تو کیا قرآن شریف کے صفحات پر اس کی نظر پڑتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ اعتکاف والے کے لیے کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، اور مسجد میں رہ کر کے کوئی گناہ کرنے کی تو مسلمان ہمت تو کر نہیں سکتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے اور کر بیٹھے، لیکن جان بوجھ کر کے گناہ نہیں کرے گا، اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ چوتھی حدیث لا رہے ہیں بہقی امام حسین جس کو روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ سید اعظم امام حسین روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے اس نے ادا کر لیے۔ سبحان اللہ! جب اتنی ساری بینیفٹ اس میں ملتی ہے، اتنا سارا فائدہ ملتا ہے، تو کیا اسے آسانی سے مل جائے گا؟ ہم آئے اور اپنے منمانی موبائل لے کر کے اس میں بات کرتے رہیں، بیٹھ کر آئے ہم اعتکاف بیٹھے رہے اور گاؤں والے ہم سے مشابہ کرنے آئے اور ہمارا حال چال اور ان کا حال چال کہنے ہمارے لیے دعا کرتے رہنے کا، دعا کیا کرے گا تیرے لیے؟ اس کا اعتکاف نے تو توڑوا لیا، وہ تیرے لیے اعتکاف دعا کیا کرے گا؟ تو نے تو اس کا اعتکاف کی ستیہ ناش کر دی۔ اور آج کے لوگ بولتے جو کبھی نہیں اسے مشابہ کرتے ہیں اعتکاف اور السلام علیکم اور ہمارے لیے دعا کریو، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اس کو بیٹھا دیا سدرۃ المنتہا پہ کہ اس سے بڑا کوئی ولی گاؤں میں ہے ہی نہیں ہے، ایسا سمجھنے لگتے اعتکاف والے کو کہ نہیں وہ آستانہ ہو گیا، وہ درگاہ صاحب مزار ہو گیا، الیاذ باللہ۔ ارے کم سے کم اس کے قاعدہ قانون تو سیکھو، آپ بچو ان چیزوں سے۔ جیسے نمازی نیت کر کے کھڑا ہو گیا تو اب وہ دوسری چیزیں نہیں بول سکتا، صرف قرآن کی تلاوت ہی کر سکتا ہے، ثنا پڑھ سکتا ہے، تعوذ تسمیہ پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، سورت پڑھ سکتا ہے، تسبیح پڑھ سکتا ہے، قوما رکوع و سجدہ کر سکتا ہے، دوسری چیزیں اس پر حرام ہو گئی ہیں۔ جب نیت کر کے اعتکاف معتکف بیٹھ گیا ہے تو اب دنیا سے کوئی رشتہ اس کا نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی رشتہ برقرار رہا، اپنے مولا سے رشتہ لگائے ہیں۔ 10 دن تک اپنے مولا کے در پر بیٹھا ہوا کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں ہٹ لگا کر ضد لگا کر بیٹھے ہیں، اب تیری بارگاہ میں اس وقت تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک تو ہمیں عطا نہیں فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! تو جب تم بھیا رشتہ اس سے بھی جوڑے رکھ رہے ہو اور بندوں سے بھی جوڑے رکھتے ہو تو کنیکشن کس سے؟ پہلے تو یہ بتا دو۔ ہاں، اس سے لگائے ہو یا تو مولا سے لگائے رہو اور اسی کے گھر میں بیٹھ کر بندوں سے کیسا ریلیکشن؟ اسی لیے تو ہم ہجرت کر کے وہ معتکف آتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے
ضرورت کے اپنے سامان لے کے آتا ہے کہ ہم سے گھر سے اور رشتہ داروں سے اور گاؤں والوں سے کوئی ناتا نہیں، ہم کو تو صرف ایک ہی رشتہ رب سے. اور یہ 10 آخری اشرا کے 10 دن اور سرکار کی سنت ہے. سرکار نے کیسا کیا؟ سرکار نے 10 دن جو اعتکاف کیا اس میں ہمارے نبی نے کوئی حدیث لیا ہوا اس پر کہ میرے نبی نے غسل کیا ہو، غسل بھی نہیں فرمایا سرکار نے، صرف اور صرف اپنے رب سے دعا کرتے رہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہے، استغفار کرتے رہے 10 دن. ہاں چلو مانتے ہیں اگر واجب غسل ہو گیا تو کر سکتے، ضروری ہے وہ. یا گرمی ہے، اے سی وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے مسجد میں، گرمی جیسے پسینے وغیرہ بدبو جسم سے آنے لگی تو ضرورت کے مطابق آپ غسل کر سکتے ہیں. نہیں کہ روزانہ آپ اس کو روز مرہ کی طرح عادت بنائیں، جیسے گھر پر غسل کرتے ہیں تو مسجد میں اعتکاف میں ہے تو اعتکاف میں بھی روزانہ آپ غسل کریں. نہیں، وہ آپ کی عادت ہے، اعتکاف کی عادت نہیں ہے، یہ آپ کی عادت ہے. مشکل سے 10 دن میں آپ ایک آدھ مرتبہ غسل کر لیجئے، کوئی ضرورت نہیں. آپ مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں، وہاں سے کون سی بدبو آنے والی ہے، کون سا گرد و غبار اڑنے والا ہے، کون سی پریشانی وہاں آنے والی ہے. آپ بازاروں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، گرد و غبار اڑتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں تو اس کے جراثیم آپ پر چپکتے رہتے ہیں. یہ تو رب کا گھر ہے، ہم رب کے گھر میں بیٹھے ہیں جس میں نور کے جراثیم اڑتے ہیں، فرشتے آتے جاتے ہیں اور یہاں کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے، انوار کی برسات ہوتی رہتی ہے. اس میں بدبو کا کہاں چانس ہے؟ اگر ہو بھی جائے بس بتقاضۂ بشریت تو ہم اسے ایک آدھ مرتبہ نہا کر کے دور کر سکتے ہیں، بلکہ بار بار نہا کر اعتکاف سے دور نہیں ہو سکتے. آج شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اعتکاف لوگوں کا نہیں ہوتا ہے. لوگ بیٹھتے ہیں، ہمارے یو پی میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف، ہم نے دیکھا بچپن میں. جوانی تو ادھر ہی نکلی ہے پوری. باہر جب لوگ وضو خانے کی طرف جاتے تھے نا، اپنے حجرے سے مسجد سے چہرے پر پردہ ڈال لیتے اور یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بلانا نہیں، مجھے چھیڑنا نہیں، میں اعتکاف میں بیٹھا. آج ہمارا کیا ہے؟ ہم تو چلے آ رہے ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں. بابو السلام علیکم، دعا کریے، کیا حال ہے؟ طبیعت پانی عروس ہے؟ ہاں عروس ہے. تب نے کہو سے عروس، ارے وہ ممی کے لیے دعا کرنا، پیر میں وہاں ہو گیا ہے، گھٹن بہت دکھتے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ اعتکاف اس کا برباد کر رہے ہو کہ بنا رہے ہو؟ روکو اپنے آپ کو. بعد میں اعتکاف پورا ہونے کے بعد جتنی دعا کرانے ہوگی کرا لینا. اور یہ پورا رمضان مبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت دعا کی قبولیت ہی کا. یہ پورا کا پورا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں کسی وقت کسی آدمی کی دعا مانگی جائے رب قبول کرنے کے لیے تیار ہے. خصوص اس میں بھی کچھ خاص وقت ہے، صرف تاریخ کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے وہ ہے، لیکن پورا کا پورا مہینہ ہی دعا کی قبولیت کا ہے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ نمبر 1، مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے. اعتکاف کا لغوی معنی بتاتے ہیں کہ نفس کو دنیا کی لذتوں سے باز رکھنا اور مدت معینہ تک اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں گوشہ نشین رکھنا. یہ لوگ بھی ڈکشنری کے اعتبار سے بتاتے ہیں اور اس میں شرعی اصطلاحات اس میں سوال ہے کہ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے. اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض سے نفاس سے پاک ہونا شرط ہے. بلوغ شرط نہیں، یعنی نابالغ اگر کوئی ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، باقی صافی کا وہ سمجھ رکھتا ہے، وضو اور غسل کا سارے مسائل اسے پتہ ہے، مسجد کا احترام کر سکتا ہے، ایسا بچہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے اور ایسا بچہ بھی اذان بھی پڑھ سکتا ہے. کچھ لوگ اس پر بدوا لگا دیتے ہیں، بات آئی اس لیے بتا دیا ذمن. 13 سال کا 12 سال کا بچہ نا مدرسے میں پڑھتا ہوا آیا، اذان پڑھا تو اذان نہیں ہوئی، نابالغ ہے، فتوا دے دیا لوگوں نے، اذان ہو گئی بھائی، صحیح ہے اذان. قانون شریعت میں بھی اس کا مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اپنے آپ کو نکالو جہالت سے اور دین کے نور کی طرف لے کر کے اپنے آپ کو آؤ، تاکہ اس دین کا جو حسن ہے، جو جمال ہے، جو اس کی خاصیت ہے، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو اس کی تجلیات ہیں، جو اس کے انوار ہیں، اس سے ہم کو پورا کا پورا فیض مل سکے.
अपनी मनमानियाँ करना बंद करें, बल्कि नाबालिग जो तमीज़ रखता हो अगर बीनियत एतकाफ मस्जिद में ठहरे तो ये एतकाफ सही है, आज़ाद होना भी शर्त नहीं है। गुलामी का दौर था, अलग बात है, मगर उससे मौला से ज़्यादा लेनी होगी, मौला को बहरहाल मना करने का हक हासिल। दूसरा मसला है मस्जिद जामे होना एतकाफ के लिए शर्त नहीं, जामे मस्जिद में ही खाली एतकाफ नहीं, हर आम मस्जिद में जहाँ पर इमाम मौजूद मुकर्रर करके रखे गए हों, जहाँ पर नमाज बजमात होती हो, वहाँ एतकाफ करना सही है। ये भी इस जगह के बारे में बता रहे हैं। नंबर 3, सबसे अफजल मस्जिद हरम शरीफ में एतकाफ है, मक्का मुकर्रमा सबसे अफजल एतकाफ वहाँ का है, फिर मस्जिद नबवी शरीफ का, उसके बाद उसका एतकाफ अफजल है, उसके बाद बताते हैं कि फिर मस्जिद अक़सा का एतकाफ अफजल है। ईमान और अकीदे की बात यहाँ आ रही है, यहाँ अमल की बात नहीं हो रही है। भाई मस्जिद तो सब अल्लाह के घर है, मस्जिद हराम भी अल्लाह का घर है, मस्जिद नबवी भी अल्लाह का घर है, मस्जिद अक़सा भी अल्लाह का घर है। इसमें खुसूसियत की बहुत सारी खासियतें हैं। मस्जिद हराम वो सब का क़िबला है, इसलिए अफजल वाला है। मस्जिद नबवी वो मस्जिद है जो मेरे नबी के हाथों की बनाई हुई मस्जिद है, जिस मस्जिद की ज़मीन को अबू बकर सिद्दीक ने 2 यतीम बच्चों से खरीद करके उम्मत मोहम्मदिया के लिए वक्फ किया था। कौन सा ऐसा शख्स है नाम नेकियों वाला कि मस्जिद नबवी में एक वक्त के नमाज पढ़ने का 50,000 वक्तों का सवाब मिलता है, प्लॉट तो सिद्दीक अबू बकर का दिया हुआ। गिनती करो सवाबों का, हमें एक नमाज पढ़ने से 50,000 वक्तों का मिलता, इसने जमीन ही दे दी मस्जिद नबवी में, उसके सवाब का, उसके नामा अमाल का क्या आलम होगा। और मस्जिद अक़सा जो अंबिया इकराम का मस्कन है, जहाँ से मेरे नबी का मेराज आसमान पर शुरू हुआ था, फिर उस मस्जिद में जहाँ बड़ी जमात होती हो। चौथा मसला आ रहा है कि औरत को मस्जिद में इख्तिलाफ करना मकरूह है। ये मसला जब का था तब औरतें भी नमाज पढ़ने आती थी, उस वक्त तारीफ की ज़रूरत नहीं है। बताते हैं 7वें मसले पर मैं आ रहा हूँ। एतकाफ 3 किस्म का है। कितने क्वालिटी का होता है? 3 क्वालिटी का एतकाफ होता है, समझे। नंबर 1 वाजिब एतकाफ। कौन सा? वाजिब एतकाफ, जिसकी हम मन्नत मानते हैं, नज़र मानते हैं कि अल्लाह ये हमारा काम हो जाएगा तो मैं इतने दिन का एतकाफ करूँगा, या रमज़ान मुबारक आ रहा तो 10 दिन का मैं एतकाफ करूँगा। या आपका पर्सनली एतकाफ, ये वो एतकाफ नहीं है तो सुन्नत मुस्तफ़ा का एतकाफ आखिरी अशरे वाला। आपने कुछ आखिरी अशरे का मन्नत माना है, वो आप पर ज़रूरी है, आप नहीं करेंगे तो आप गुनहगार हैं। और जो सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया जो मस्जिदों में लोग बैठते हैं एतकाफ करने के लिए, वो सुन्नत मुअक्कदा है। उसमें मोहल्ले का एक आदमी अगर बैठ जाता है तो सबके ऊपर से बाल उतर जाएगा, और अगर कोई नहीं बैठता तो सबके सब गुनहगार, समझ रहे। इसलिए अगर कोई ना बैठे तो मोहल्ले के लोगों पर ज़रूरी बनता है कि ढूंढ के तलाश करके किसी को बैठाएं, ये ज़रूरी उन पर लाजिम बनता है सबके तरफ से एतकाफ, समझ रहे। और वाजिब का मसला क्या है? वाजिब तो आपने मन्नत मानी है, आपने अपने ऊपर वाजिब की है, आप करें ना करें वो आप पर है। वाजिब एतकाफ की मन्नत मानी यानी जुबान से कहा, महज दिल से इरादा से वाजिब ना होगा, जुबान से भी कहना होगा और दिल से भी मानना होगा। सुन्नत मुअक्कदा दूसरा एतकाफ बताते हैं जो रमज़ान में बैठते हैं। रमज़ान के पूरे अशरे अखीरा में यानी आखिर के 10 दिन में एतकाफ किया जाए, यानी 20वीं रमज़ान को सूरज डूबते वक्त भी नियत एतकाफ मस्जिद में हो, और 30वीं के गुरूब के बाद या 29 को चाँद होने के बाद निकले। अगर 20 तारीख को बाद नमाज मगरिब नियत एतकाफ की तो सुन्नत मुअक्कदा अदा ना हुई, मगरिब से पहले उसे बैठना, जैसा कि हम जानते हैं इस मसले को। इसमें कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि हर रमज़ान में 20वें रमज़ान को गुरूब आफ्ताब से पहले लोग बैठ जाते हैं, या तो चाँद देखें या तो 30 पूरा करके एतकाफ से बाहर निकलेंगे। तीसरा बता दें कि उन दोनों के अलावा जो तीसरा एतकाफ ये है वो मुस्तहब और सुन्नत गैर मुअक्कदा है। आप मस्जिद में आ रहे हैं, नवैतु सुन्नत अल एतकाफ,
اعتکاف کا بھی فائدہ، آپ کا ثواب مل رہا، اور نماز تو پڑھنے آئی ہے، اس لیے اکثر مساجد کے دروازوں پر جہاں پر مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں لکھی رہتی وہاں اعتکاف کی نیت بھی لکھ دی جاتی ہے، تاکہ ساتھ ساتھ مسجد میں جانے کا ثواب ملے لیکن اعتکاف کا بھی ثواب ساتھ میں مل جائے۔ اسی جتنی نیتیں کریں گے اتنی ثواب اس پر ملے گی۔ اس پر شاید اسی مسجد میں ہم نے کسی مسجد میں تقریر نیت پر کیا تھا، اور نیت پر وہ بیان ہو چکی ہے کہ جتنی نیت ہوگی اچھی اتنے زیادہ ثواب ملیں گے، اس پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آئیے مسئلہ نمبر 8 کہ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، اس میں روزہ شرط ہے واجب، اور جو سنت موقدہ الکفایہ رمضان اس میں روزے شرط ہیں۔ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا اعتکاف بیٹھتا اور بے روزہ ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اگر روزہ نہ رکھ کر کے وہ اعتکاف بیٹھے تو اعتکاف نہیں مانا جائے گا، اور اعتکاف میں بیٹھ کر کے گپا مارے تو اعتکاف رہے گا۔ جس مسجد میں ہم عبادت کے سوائے دوسرا کام، یہاں تک کہ اذان بھی باہر سے پڑھتے ہیں نا، جمعہ کی اذان جب ہوتی تو سامنے کھڑے، تو دوسری بھی اذانیں مسجد کے خارجی ہے، وہ مسجد کے حکم میں، لیکن حرم نہیں ہے وہ، لیکن اسی حرم کے اندر معتکف کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہی کھائے وہی پیے، وہی کھائے وہی پیے۔ اذان اندر نہیں کہہ سکتے ہو، معتکف اندر کھا پی سکتا ہے، یعنی اس کا نکلنا باہر اتنا جرم ہے کہ اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے۔ اتنا احتیاط شریعت نے رکھا کہ اعتکاف کرنے والا کھانے پینے کے لیے باہر نہ جائے، اپنے حجرے ہی میں بیٹھ کر کے اپنے خیمے ہی میں کھا پی لے ہوئے، صرف دھیان یہ رکھنا ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہونے پائے۔ شریعت یہ کہہ رہی کہ مسجد گندی نہ ہونے پائے، دسترخوان کپڑا وغیرہ بچھا کر کے کھاؤ، مسجد گندی نہ ہونے پائے، اس سے بچے رہنے کا۔ اور آپ باہر نہیں نکل سکتے ہو، ارے بھائی جب کھانے پینے کے لیے باہر نہیں تیرے کو نکلنے دیا جا رہا ہے تو گپے مارنے کے لیے تو کہاں سے مسجد میں کر رہا ہے بات؟ ویسے ہی مسجد میں ہر حال میں دنیا کی بات کرنا گناہ ہے، اعتکاف والے کے لیے نہیں، سب کے لیے، ہر مہینے میں، ہر وقت، کبھی بھی اینی ٹائم آپ مسجد میں آئیں، اگر دنیاوی بات کرتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں اس کی نیکیاں ایسے برباد ہوتی ہیں جیسے آگ لکڑے کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، ایسے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بس یہاں مسجد میں تو ہم دیکھتے ہوئے اعتکاف کرنے والے باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے اس سے۔ مسئلہ نمبر 9 اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف کیا اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفلی ہوا۔ وہ اعتکاف سنت نہیں مانا جائے گا، نفلی اعتکاف مانا جائے گا۔ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے۔ مسئلہ نمبر 11 بتاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ خاص اعتکاف ہی کے لیے روزہ ہو۔ رمضان کا تو روزہ ہے، یہ نہیں شرط ضروری ہے، شرط یہ ضروری ہے کہ وہ خاص اعتکاف کے لیے روزہ ہو، بلکہ روزہ ہونا ضروری ہے، کمپلسری روزہ تو ہونا ہی ہے اس کے لیے، پہلے اعتکاف کے لیے روزہ نہیں۔ اب کوئی ایسا بندہ ہے جو 20 روزہ رکھا ہی نہیں، اعتکاف بیٹھنا تو کہا روزہ رکھیں گے، اس نے کس کے لیے روزہ رکھا؟ رمضان کے لیے نہیں رکھا، اعتکاف کے لیے رکھا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہے، روزہ تو کمپلسری ضروری ہے ہی ہے، ہاں اگر روزہ نہیں ہے تو اعتکاف اس کا نہیں ہوگا، اگرچہ اعتکاف کی نیت سے نہ ہو۔ مثلاً اس رمضان کے اعتکاف کی منت مانی ہو تو وہی رمضان کے روزے اس اعتکاف کے لیے کافی ہیں۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر خالی ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 خالی ضرورتیں اس کی ہیں، 2 پریشانیاں جس کی بنا پر وہ نکل سکتا ہے، تیسرے کے لیے نہیں نکل سکتا۔ اگر نکلا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ وضو کرنے گیا ہے اور بلا ضرورت وہاں چند لمحے چند سیکنڈ اگر ٹھہر جاتا ہے نا تو اس کا اعتکاف چلا جائے گا، اعتکاف چلا جائے گا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بات بھی نہیں کیا، وضو خانے میں وضو کر کے وہاں بیٹھا رہا آرام سے 2-5 منٹ، گیا اعتکاف کی پتہ نہیں پھیر دیا اس نے، سمجھ رہے؟ اعتکاف اگر کوئی کام آپ کرتے ہو تو اس کو اس کے حساب سے کرو، آپ اپنے حساب سے اسے نہیں کر سکتے۔ آپ سرکار کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والے وہ سرکار کے آخری اشرے میں سرکار بیٹھتے کیوں تھے؟ ایک لمبی بحث ہے کہ سرکار اس لیے بیٹھتے تھے آخری اشرے میں، شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، سمجھے؟
शब कदर मिली भी और फिर उसका तयन उठा भी दिया गया। उसमें भलाई हमारे लिए फ़ायदा है। उम्मत मुस्तफ़ा के लिए जिसमें भलाई थी वही काम रब तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से किया कराया। दो उज़्र खाली हैं। नंबर 1 हाजत तबई, यानी मस्जिद में पूरी ना हो सके, जैसे इस्तिंजा करने जाने का उसको बड़ा या छोटा दोनों, या वज़ू करना है, या गुस्ल उस पर वाजिब हो चुका, सोया था ने उसे गुस्ल वाजिब हो गया तो वो बाहर निकलेगा ही मस्जिद से। नंबर 1 वजह ये निकलने की मुतकिफ की है कि वो निकले, उसका निकलना ज़रूरी होगा। वज़ू और गुस्ल की ज़रूरत हो तो गुस्ल, मगर गुस्ल व वज़ू में शर्त यह है कि मस्जिद में ना हो सके, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें वज़ू गुस्ल का पानी ले सके। बात बताते हैं दूसरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो एक टब वगैरह का बताते हैं कि मस्जिद में जैसे वज़ू करना चाहे मुतकिफ़ और पानी ना गिरे छांटा बाहर, तो वहाँ भी वज़ू कर सकता है। ये एहतियात बरता है इस्लाम में कि वो वज़ू करने दूर कहीं, मान लो यहाँ वज़ू खाने का सिस्टम ना हो। पहले था पुराने ज़माने के वज़ू खाने, लोग घरों से वज़ू करके आते, टॉयलेटों बाथरूम घर घर दूर बने रहते थे, मस्जिदों में नहीं रहते। तो एतकाफ़ करने अभी भी बहुत सारे गांव में देहातों में ऐसी जगह हैं कि मस्जिद में नहीं है। ऐसी भी लोग हैं, लोग ये मत समझो कि नहीं है, हमारे यहाँ सुविधाएं हैं तो सब जगह वैसे है, या हम गोश्त रोटी खाते तो सभी लोग खाते, ऐसा ख्याल ना करना। ऐसे भी बदतर हालतों में लोग हैं, परेशानियों में हैं, और दुआएं मांगो उनके लिए और अपने लिए भी। और जो लोग हमसे ऊपर जा चुके हैं पैसे दौलत में, दुनिया में, दीन में, उनके लिए भी दुआएं मांगो कि अल्लाह इन्हें साबित कदम रखना। अल्लाह इसे दौलत दी है लेकिन इसे अच्छी जगहों पर खर्च करने की इसे तौफीक बख्शना। ये हमारा भाई है, ऐसी हमदर्दी दुआओं में भी दिखाओ और अपने लिए भी दुआएं मांगो, और अपने नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी, जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए भी दुआएं मांगो, जो गरीब हैं बेचारे उनकी अमीरी के लिए, उनके मुताजी दूर होने के लिए भी दुआएं मांगो। ये सारा व्यवहार, ये सारा मामलात, ये सिखाता कौन है? ये किताबें नहीं बताती हैं, अल्लाह वाले बताते हैं। ये अल्लाह वालों की जब तारीख हम पढ़ते हैं ना, तो उनकी तारीखों में ऐसी चीज़ें मिलती हैं अंदर घुसने के बाद। असल जो मिशन सरकार का है, कितनी हमदर्दी है लोगों से, कितना प्यार है लोगों से, यही चीज़ आज हमारी समाज से दूर हो गई है, यही चीज़ निकल गई है। कोई अगर हमसे छोटा है तो उसे हम नफ़रत से देखते हैं, कोई हमसे ऊंचा है तो उसे हम ऐसा देखते हैं कि भाई वो तो फिरौन हो गया है। ये सब सारी सोच हमारी ऐसी है, ये सोचें हमारी नहीं होनी चाहिए। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरी हाजत बताते हैं, शरई हाजत। दूसरी ये है सलन ईद या जुमा के लिए जाना, यानी वहाँ जुमा ना मस्जिद में होता, कोई ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ में बैठा हो कि वहाँ जुमा ना होता हो, भाई जुमा के लिए तो उसको जाना पड़ेगा। तो कहा उसके लिए वो जहाँ मस्जिद में जुमा हो तो वहाँ जाकर जुमा हो अदा करें, और फ़ौरन कब जाए? कहा इतना टाइम पहले जाए कि 4 रकात सुन्नत सिर्फ पढ़ने का वक्त वहाँ पहुँचने के बाद मिले उसे, खुतबे से पहले पहले। ये टारगेट बनाया, टाइम टू टाइम, यानी ऐसे वक्त में पहुँचे कि खुतबे में 5 से 7 मिनट बाकी हो, और सुन्नत पढ़े और खुतबा शुरू हो और नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ के फ़ौरन वापस अपने हुजरे की तरफ आ जाए और वहाँ पर अपने एतकाफ़ गाह में बैठ जाए। जाना अजान कहने के लिए मीनारे पर जाना से कोई अजान कहने वाला मुअज्जिन ही खुद बैठा हो, अजान कहने के लिए, या कोई अजान देने वाला ना हो, या मुअज्जिन साहब ही हैं जो बर वक्त उन्हीं को एतकाफ़ में बैठाएंगे, तो उनको तो अजान पढ़नी पड़ेगी। तो अब वो मीनारे पर चढ़ना का, भले वो बाहर से चढ़ना पड़े मस्जिद के मीनारे पर, तो भी वो निकल करके जाकर के अजान पढ़ सकते हैं। अब अजान पढ़ने का मतलब नहीं कि बाहर निकलते निकलते गाँव वालों से, मोहल्ले वालों से दुआ सलाम भी कर लिया, हाल चाल भी पूछ लिया, नहीं, सिर्फ अजान पढ़ो, अजान पढ़कर अंदर आ जाओ। जबकि मीनारा पर जाने के लिए बाहर से ही रास्ता हो, अगर मीनारा का रास्ता अंदर से हो तो गैर मुअज्जिन भी मीनारे पर जा सकता है, मुअज्जिन की तखसीस नहीं है। क़ज़ाए हाजत को गया तो तहारत करके फ़ौरन चलाए, ठहरने की इजाज़त नहीं है, बता चुका हूँ मैं आपको।
اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے تو وہ مسئلہ جو وہی بتایا کہ بھئی مسجد میں سبول نہ ہو، گھر پہ ہو، وہاں کی بات ہے۔ دور تو اس کے دوست کا مکان قریب ہو تو ضروری ہے کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت ہو جائے، بلکہ اپنے مکان پر جا سکتا ہے، وہ مسئلہ یہاں کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے۔ اعتکاف کے زمانے میں حج یا عمرے کا احرام باندھا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد گر گئی یا کسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا، فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ مان لو کہ بھی مسجد جونی تھی اور اس کا چھت گر گیا تو بیچارے کا اعتکاف رہے گا نہیں، دوسری مسجد میں چلا جائے فوراً بغیر کچھ کیے دھرے دوسری مسجد میں بیٹھ جائے گا، اعتکاف اس کا باقی رہے گا۔ یا دوسری اور کوئی معاملہ ہو جائے تو بھی مسجد گر گئی یا وہاں سے کسی نے زبردستی، کوئی رہتے نہیں گئے ہماری مسجد میں آؤ گے تو ہم کیس کر دیں گے، کسی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی اعتکاف میں بیٹھ گیا بغیر پوچھے متولی کے تو اس کو نکال لیں۔ کیا بھئی اللہ کا ذکر کرنے سے روکا جا رہا ہے، کیس کباڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی اعتکاف میں کہیں بھولے سے ایسے متولی کے مسجد میں بیٹھ گیا تو اس کو بولے نہیں نکلو، تم ہماری مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے ہو، تم فتنہ کرنے آ رہے ہو، تم فتنہ کر رہے ہو، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، اور یہاں ضرورت ہے اس مسئلے کی، یہاں ایسا معاملہ پیش ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اس پروگرام کے ساتھ مسجد میں منع کر دیا گیا، کیس کرنے کی بات کی گئی۔ خیر پروگرام ہوا جو بھی ہوا چھوڑو، اس کی بات نہیں ہے، مطلب مسئلہ سمجھانے کی بات یہ کرتے ہیں کوئی مجبوراً معتکف کو مسجد سے باہر نکالے اور وہ نکل جاوے تو کیا اس کا اعتکاف رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ وہ نکالنے والا نکالے نہ ہنجار، لیکن اعتکاف میں جو سچی نیت سے بیٹھا اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، وہ دوسری مسجد میں جا کر بیٹھ جائے۔ پروگرام یہ نہیں دوسری مسجد میں کر لے ہوئے، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، بند ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، آمین۔ اگر وہ مسجد نمبر بتاتے ہیں کہ ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا، گواہی دینے کے لیے گیا، یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہوا وہ بھی نکلا، یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو، تو ان سب صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اتنے اچھے اچھے کام کے لیے جب وہ اس کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے تو ہمارے برخوردار جو گاؤں سے محلے کے لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے، ان کے لیے اعتکاف باقی کیسے رہے گا؟ خاص کر راتوں میں آتے ہیں، دن میں آتے ہیں، چلتے ہیں، سب کیسے برقرار رہے گا؟ بولو، کوئی ڈوب رہا ہو، مان لو تالاب بغل میں ہے، اعتکاف والا ہی بیٹھا ہے اور یہاں اس کی کھا رہا ہو، بوم پڑ رہا ہو کہ بچاؤ بچاؤ، اگر بچانے گیا تو اس کا اعتکاف گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، جبکہ وہ زندگی بچا رہا ہے۔ اور یا جو زندہ ہے اس کے اچھا ہونے کی دعا کرو، وہ تو ڈوب تو نہیں رہا ہے۔ یہ مسئلے سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو پورا عمل کرو۔ اعتکاف کرنا رب کی بارگاہ میں دھرنا مارنا ہے۔ کیا ہے؟ دھرنا، جسے ہم نہیں کہتے حکومت کے خلاف دھرنا روڈ پر مار دیتے ہیں کہ ہم نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آ جاتا ہے۔ اور وہیں کوئی لولی پوپ اور پیپسی کھانے پینے لگے تو کیا ہوگا؟ وہ دھرنا نہیں رہ جاتا ہے، پھر میڈیا اسے اچھال دیتی ہے کہ یہ تو مکار لوگ ہیں، دھرنا کا نام بولتے ہیں اور یہ دھرنا نہیں رکھے ہوئے، یہ تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ اعتکاف میں بیٹھنے والا یہ مکاری کر رہا مصطفیٰ جانے کے نام، رحمت کے نام پر، اعتکاف سنت مصطفیٰ کے نام پر رکھ رہا ہے اور تمام سارا کام النگھن کر کے اعتکاف کو توڑ بھی رہا ہے، یعنی یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، اس کی بات نہ رب سنے گا نہ مصطفیٰ سنیں گے۔ ضروری ہم پر یہ ہے کہ ہمیں رب اور رسول کو منوانا ہو تو ان کے کہنے کے حساب سے، ان کے حکم کے حساب سے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، من مانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت زیادہ اس میں کوئی جھول جھال والا معاملہ، کوئی لمبا چوڑا والا معاملہ اعتکاف میں نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاویں، کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ 10 دن رہنا، 10 دن کے لیے 2 جوڑی کپڑا ساتھ میں لے آئے، ٹوتھ پیسٹ منجن برش جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ لے آئے، ہم بیٹھ گئے، کیا کرنا ہے؟ قرآن شریف پڑھو، تسبیح و تحلیل کرو۔ اس پر بھی مسئلہ لاتے ہیں کہ معتکف کیا کرے اندر بیٹھ کر کے، معتکف کیا کرے؟ بتاتے ہیں سیدی زبر مسئلہ کہ معتکف نہ چپ رہے نہ کلام کرے، تو بھئی کرے کیا کرے؟
چپ بھی نہ رہے کلام بھی نہ کرے، کرے کیا کرے؟ معتکف نہ چپ رہے نہ کلام کرے تو کیا کرے؟ کہا یہ کرے قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، نہ رہے چپ نہ رہے کلام نہ کرے کہ کرے کہ کہا قرآن کی تلاوت کرے، حدیث شریف کی قرأت، درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی کریم اور دیگر انبیاء کرام کے سیر و اذکار، اولیاء و صالحین کی حکایت اور امور دین کی کتابت، یہ سارے کام یہاں کرنے کے ہیں۔ بس یہی کرنا 10 دن تک، اس کے سوائے کچھ نہیں کرنے کا ہے، اور اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور تمام امت مرحومہ کے لیے، سب کے لیے، جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں، جتنے بھی قیدی لوگ ہیں، جتنے بھی بیجا طریقے سے ستائے ہوئے لوگ، جو ستائے جا رہے ہیں، جو لوگ مریض ہیں، پریشان حال ہیں، جو غریب ہیں، سب کے لیے ان 10 دنوں میں رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ جب سب کے لیے ہم دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری تمناؤں کو پورا فرما دے گا۔ ہم اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ اعتکاف کے حساب سے بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق فرمائے، آمین، اور دین شریعت مصطفیٰ کے مطابق مسائل پر عمل کرتے ہوئے دین کے شرائط، جو سنن ہیں، جو طریقے ہیں، جو رسم و رواج کی اس حساب سے ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق فرمائے۔